السلام علیکم ناظرین، ساری مغربی دنیا اس وقت یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ روس دنیا کا ظالم ترین ملک ہے، اور یہ کہ روسی قبضہ ناقابل قبول ہے، اور یہ کہ آرتھوڈاکس عیسائی یوکرین پر مسلط یہودی صدر اور یہودی وزیر اعظم کو دنیا کے سامنے مزاحمت اور جد و جہد کا نمونہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرا اس دنیا کے باضمیر اور بے ضمیر دونوں حلقوں سے سوال ہے کہ یوکرینیوں کی جد و جہد کی طرح فلسطینیوں کی جد و جہد کو کیوں نہیں سراہا جاتا؟ جو زبان اور رد عمل روس کی جارحیت کے بارے میں دیا جا رہا ہے، ویسا ہی رد عمل اسرائیلی مظالم پر کیوں نہیں دیا جاتا؟ یوکرین پر چڑھائی کی پاداش میں روس پر آئے روز نئی سے نئی اقتصادی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مگر جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو اقوام متحدہ سمیت دنیا کے سبھی مقتدر حلقے اندھے، بہرے اور گونگے بن جاتے ہیں، اور یہ تماشا 1948 سے جاری ہے۔ دوستو، اب بھی وقت ہے کہ ہمارے حکمران اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ملت کفر ایک جسم ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو بطور دشمن آئیڈیالوجی کے کنارے لگائے ہوئے ہے۔ 9/11 کی خود ساختہ امریکی دہشت گردی کا الزام اسامہ بن لادن پر لگا کر افغانستان پر حملہ آور ہونے سے پہلے جارج بش کے منہ سے یہ سچ نکل بھی گیا تھا کہ ہم صلیبی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ٹیکنالوجی مغرب کے پاس ہے تو اس ٹیکنالوجی کی جان یعنی تیل، گیس اور معدنیات ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، جسے بطور ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مسلم امہ کو جس دن ایماندار اور جرت مند قیادت میسر آ گئی، انشاءاللہ اسی دن بازی پلٹ جائے گی، اور کشمیر و فلسطین سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم و ستم ایک کہانی بن کر رہ جائے گا۔